اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ کہاں ہے کہ اس دروازے سے گزرنے والا جنتی ہو جاتا ہے. دیکھو حضرت محبوب الہی پاک کا فرمان اس دروازے پر کیا لکھا ہوا ہے وہ پڑھو. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جسارت دی ہے کہ کہو کہ کون کہتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ محبوب الہی نے یہ فرمایا ہے کہ جو بھی قیامت تک اس دروازے سے گزرے گا وہ جنتی ہوگا. تم کہتے ہو کس نے کہا ہے؟ یہ کوئی سرٹیفکیٹ حاکم وقت نے نہیں دیا. یہ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اس نے ارشاد فرمایا کہ اس در سے آنے والا اس دروازے سے گزرنے والا قیامت تک جنتی ہو. اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مشاہدان علماء کرام میرے معزز سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزارش اور کرنا چاہتا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ جو بھی میں گزارشات پیش کروں گا وہ آپ حضرات توجہ سے سنیں گے بھی اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش فرمائیں گے. چند روز ہوئے پاک پتن شریف میں کافی لوگ بھگدڑ کی وجہ سے شہید ہو گئے. بہشتی دروازے سے گزرنے کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش میں وہ شہید ہو گئے. اب ان کے ورثاء کہتے ہیں یا نہیں کہتے اس کا مجھے علم نہیں. جو اخبار میں چھپا ہے آپ لوگوں نے پڑھا لیکن اس پر توجہ نہیں دی یا توجہ دینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی. اخبار کو آپ پڑھتے ہیں لیکن توجہ نہیں دیتے. پڑھ لیتے ہیں یہ کون سا اخبار ہے یہ جنگ خبریں نوا وقت ہے پڑھتے بھی ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں. خدا را آنکھیں کھلی رکھیں کہ آپ کے مسلک پر آپ کے مذہب پر آپ کے عقیدہ پر کس طریقے سے حملے ہو رہے ہیں. کہاں سے یہ حملے ہو رہے ہیں یہ سوچنے کی بات. کہا گیا ہے کہ ان کے ورثاء نے انکوائری کرنے کا مطالبہ کیا حکومت سے کہ یہ کیوں بھگدڑ مچی اور کیوں یہ لوگ شہید ہوئے. کوئی کہتا ہے کہ سیادہ نشین کے خلاف FIR درج کی جائے کہ اس نے بہشتی دروازہ جو ہے وہ دیر سے کھولا ہے اس لیے وہ لوگ روندے گئے. کچھ کہتا ہے کہ یہ انتظامیہ کا ہے مسئلہ کہ اس نے انتظام نہیں کیا اس نے رش پر کنٹرول نہیں کیا. میرے ایک چھوٹا سا سوال اصلی مسئلے کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ آیا وہ بھگدڑ لاٹھی چارج ہونے کی وجہ سے ہوئی کہ سیاد نشین کے دروازے دیر سے کھولنے کی وجہ سے. یہ لاٹھی چارج ہونے کی وجہ سے بھگدڑ. کچھ لوگ دروازے سے گزرنے جا رہے تھے اور درمیان میں پولیس والوں نے لاٹھی چارج کیا بھگدڑ میں. تو اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ سیاد نشین کے اس میں کیا قصور ہے؟ کیا اس نے کہا تھا لاٹھی چارج کرو؟ اس وقت انچارج تھا DC کے مجسٹریٹ اس نے کہا لاٹھی چارج کرو. آج تک ہم میں سے کسی مشائخ یا مولوی نے یہ جرات نہیں کی کہ جو بابا صاحب کے آستان پر جن لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ آیا وہ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ مرزائی ہے کافر ہے کیا بلا ہے. اس کو حضرت بابا صاحب کے آستان کی عزت و احترام اور عقیدت کا کیا پتہ ہے. وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ مرزائی ہوتے ہیں دوسرے مذہب کے لوگ ہوتے ہیں سکھ ہوتے ہیں عیسائی ہوتے ہیں. اگر وہ مسلمان ہے مسلمان تو اتنا زور نہیں کر سکتا وہ تو لاٹھی چارج نہیں کرتا بابا صاحب کے مہمانوں پر.
बाबा साहब के उर्स पर, बाबा साहब की शादी पर आने वालों पर वो लाठी चार्ज ही नहीं करता। ये खेल बड़ा कभी है और इसकी मैं पुरजोर मजम्मत करता हूं आपके ताउन से कि लाठी चार्ज करना मसला है। और फिर उस जगह पर कि जहां आज तक बड़े बड़े बुजुर्गान दीन ने गर्दनें झुका कर चली, और फिर ये कहा जा रहा है कि कहां है कि इस दरवाजे से गुजरने वाला जन्नती हो जाता है। देखो हज़रत महबूब इलाही पाक का फरमान उस दरवाजे पर क्या लिखा हुआ है, वो पढ़ो। अगर अल्लाह ताला ने आपको ये जिसारत दी है कि कहो कि कौन कहता है, तो मैं कहता हूं कि महबूब इलाही ने ये फरमाया है कि जो भी क़यामत तक इस दरवाजे से गुजरेगा वो जन्नती होगा। तुम कहते हो किसने कहा है? ये कोई सर्टिफिकेट हाकिम वक्त ने नहीं दिया, ये महबूब इलाही हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया उसने इरशाद फरमाया कि इस दर से आने वाला, इस दरवाजे से गुजरने वाला क़यामत तक जन्नती हो। आप कहते हो कि किसने कहा है जन्नती हो? अब FIR दर्ज कराओ सयाद नशीन की तरफ, फिर आगे दारिया लिखा जाता है कि ये दरगाहों के सयाद नशीन जो हैं ये सादा लो इंसानों के खून ऐसा चूसते हैं कि जैसे डरकोला खून चूसता था इंसानों का। ऐ मशाइख इज़ाम, उलमाए किराम, आपसे मैं ये सवाल करता हूं कि ये अल्फाज पढ़ने के बाद भी आपने कोई इसके खिलाफ कोई एहतजाज किया या नहीं? कि अल्लाह ताला ने आपको इसकी तौफीक भी अता नहीं फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह हजूर पीर साहब गरीब नवाज के आस्थान पर खड़े होकर हजूर का एक अदना खादिम होने की हैसियत से मैं एहतजाज करता हूं, और जिसने सयादा नशीन हजरात की गुस्ताखी की है उससे मैं मुतालबा करता हूं कि वो सयादा नशीन हजरात से माफी मांगे। माफी मांगे इसलिए नहीं कि हम में कुछ है, वो इसलिए माफी मांगे कि जिस दरगाह के हम खाकरोब हैं वो बहुत कुछ है, उसकी गैरत से बचे। हमको न देखो, हमारी तरफ न देखो ये क्या है, ये देखो कि ये किसका है। ये बात अपने ज़हन में रखो और फौरी तौर पर इदारिया लिखने वालों और छापने वालों माफी मांगो, अल्लाह ताला के गज़ब से डरो और बुजुर्गान दीन के कहर से बचो और उनसे माफी मांगो। मैं पुरजोर मजम्मत करता हूं और मैं ये अपने मुतवस्सिलीन आस्ताना आलिया साल शरीफ बिल वास्ता या बिला वास्ता जो भी हैं, मैं उनसे ये इल्तिजा करता हूं कि अपनी अपनी जगह पर अपने अपने मकाम पर इस इदारे के खिलाफ एहतजाज करें। आप मेरे साथ इत्तेफाक करते हैं कि नहीं? ये हाथ आप किस जगह पे उठा रहे हैं? हजूर पीर सियाल गरीबनाज की बारगाह में बैठकर आप उठा रहे हैं। मैं देख नहीं रहा, मेरी पीठ है, लेकिन कुछ लोगों ने हाथ नहीं उठाया, शायद उनकी कोई मजबूरी होगी। मैं अर्ज करता हूं कि अगर आज हम हजूर पीर सियाल गरीब नवाज के अदना खादिम होने की हैसियत से पीर पठान की आलम मौलाना फखर जहां गरीब नवाज के गुलाम होने की हैसियत से अगर बाबा साहब के सयाद नशीन के कदमों पर हम कुर्बान नहीं होंगे तो क़यामत के रोज ये पीर साहब भी तुमको अपने सामने नहीं देखना चाहते। सबसे पहले बाबा साहब की इज्जत पर कुर्बान होने के लिए मैं अपने आप को पेश करता हूं। सबसे पहले खुदा की कसम हाकिम वक्त मेरे वजूद के लाख टुकड़े करे तो कर दे, लेकिन मैं बाबा साहब के सयादा नशीन तो क्या उसकी जूती की हुर्मत पर भी हरफ नहीं आने दूंगा इंशाअल्लाह। जहां उनका पसीना बहेगा मैं पूरी अपनी नस्ल को कुर्बान करता हूं। मैं उन गुलामों में से नहीं। कितने अफसोस की बात है कि आज 5 रोज गुजर गए हैं, इन
کو بکواس کرتے ہوئے اداریہ لکھتے ہوئے. کسی مولوی اور پیر نے یہ اداریہ نہیں پڑھا, کسی کی یہ ضرورت نہیں ہوئی. میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ جب مینا میں بھگدڑ بجتی ہے, ہر سال ہزاروں لاکھوں آدمی شہید ہوتے ہیں, وہ ایف آئی آر آپ کس پر درج کرتے ہو؟ شاہباز پر درج کرتے ہو, انتظامیہ پر درج کرتے ہو, قاضی اور قضات پر ایف آئی آر درج کرتے ہو. ہمیں تو صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں مینا میں بھگدڑ مچی اور اتنے لوگ مارے گئے. یہی پڑھتے سنتے ہو, ٹی وی پر دیکھتے ہو, اس سے آگے تو نہیں. کوئی اداریہ چھپتا ہے کس کے ساتھ؟ کس کو آپ نامزد کریں گے؟ لاٹھی چارج کرنے والوں کو, لاٹھی چارج کرنے کے حکم دینے والوں کو, یا جنہوں نے کنٹرول نہیں کیا, رش کو پڑھنے دیا, رشوت لیتے رہے اور گزارتے رہے وہاں, کس پر آپ ایف آئی آر درج کرو گے؟ اس پر جو اپنی مسند پر بیٹھا ہے اور اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ تم کنٹرول کرو, رش کو کنٹرول کرو, میں آگے دروازہ کھولتا ہوں. ایک اور بکواس سنیے ان کا. وہ کہتے ہیں کہ اتنے سال گزر گئے اوقاف میں اس درگاہ کو لیے ہوئے, لیکن ابھی تک یہ جو معاملات ہیں اوراق کے, یہ سجادہ نشین کے پاس ہیں. یہ تمہارے باپ کی دین نہیں ہے, یہ تو اللہ کی دین ہے. تم لے سکتے ہو, جاگیر بھی لے سکتے ہو, ٹیکس بھی لے سکتے ہو, مالیہ بھی لے سکتے ہو. ہم سے اس درگاہ کی چابی نہیں لے سکتے. یہ ہمیں پیر پٹھان کی بالعالم غریب نواز نے دی ہے. اور بابا صاحب نے سیادہ نشین کے شان میں اتنی گستاخی کہ ایف آئی آر درج کرو اس کے خلاف. اس نے آپ کو کوئی دعوت نامے دیے تھے کہ آپ آؤ اور گزرو. اس نے کہا تھا کہ آؤ. سیادہ نشین نے کہا تھا کہ تم اتنا رش بناؤ. سیادہ نشین نے کہا تھا کہ لاٹھی چارج کرو. سیادہ نشین نے کہا تھا کہ بھگدڑ بچاؤ. کس اصول اور کس قانون کے تحت سیادہ نشین کے خلاف ایف آئی آر درج ہو رہی ہے؟ میں حکومت وقت سے التماس کرتا ہوں کہ تحقیق کرو. ایف آئی آر درج کرنا ہے تو اس کے خلاف کرو جو اس وقت مجسٹریٹ یا ڈی سی ڈپٹی پر موجود تھا, اس نے کنٹرول کیوں نہیں کیا؟ یا ایف آئی آر اس کے خلاف درج کرو جس نے لاٹھی چارج کرنے کا حکم دیا ہے یا جس نے لاٹھی چارج کیا. جو اپنی مسند پر بیٹھا ہے, اپنے گھر میں بیٹھا ہے, جس نے نہیں کہا کہ تم دوڑو بھاگو, تو اس کے خلاف درج کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ یہاں سے ہم فارغ ہو کے اس کے خلاف, اس جسارت اور گستاخی کے خلاف ہم ایک کانفرنس کریں گے. اور اس کانفرنس میں تمام بھائیوں کو میں حاضری کی دعوت بھی دیتا ہوں, التجا کرتا ہوں کہ میں اس امید کے ساتھ کہ یا تو کل عرس پاک ہے, محرم شریف کے بعد یہ معاملہ ہم آگے بڑھائیں گے, اس لیے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ فرقہ واریت ہے. ہم تو فرقہ واریت کو ختم کرنے کے در پہ, ہم تو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں فرقہ واریت جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے, لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں کہ ہم پرویشوں حق نشینوں کو چھیڑا جائے. بے گناہ بے قصور, ہمارا کیا گناہ؟ ایک شخص مجھے بتائے کہ جس کو حضرت دیوان خواجہ مودود مسعود صاحب نے اپنے ہاتھ سے یا دستخط سے یا کوئی دعوت نامہ بھیجا ہو کہ تم عرس پر آؤ, یہ تو بابا صاحب کا کرم ہے کہ وہ اپنے در پر بلا کے قیامت تک لاکھوں کروڑوں کو وہ جنتی کرتا رہے. سیادہ نشین صاحب کوئی دعوت نہیں دیتے. آپ بتائیں عرس پر حاضر ہے, حضرت مجاہد اعظم کے عرس پر حاضر ہیں, اس فقیر نے آپ کو کوئی دعوت دی ہے عرس پر آؤ؟ نہیں. یہ تو اس کو کرم کہ ہم غریبوں کو اپنے عرس پر حاضری کی اس نے اجازت فرمائی ہے. یہ تو اس کا کرم ہے, ہم حاضر ہو گئے.
تو اب میرے خیال میں کہ پوری بات آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور میرے خیال میں کہ وہ اخبار آپ دیکھیں، اس کے اداریے کو پڑھیں، اس کے سوچیں، اس کا جواب جو ہے، اس کا مطالبہ جو ہے وہ ڈی سی سے آپ کریں، گورنر سے کریں، ڈپٹی کمشنر سے کریں کہ تم نے یہ آرڈر کیوں دیا تھا لاٹھی برسانے کا، لاٹھی چارج کرنے کا، تاکہ بھگدڑ مچے اور لوگ مارے جائیں۔ یاد رکھو یہ لوگوں کو درگاہوں کے ماحول اور روایات سے بدظن کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ چراغ تو پھونکوں سے نہیں بجائے گا۔ جو اس کے غلام ہیں وہ تو حاضر ہوتے رہیں گے، وہ تو غلام ہیں، وہ تو اس کے در پر مرتے رہیں گے، وہ تو اپنی سادہ سمجھتے ہیں۔ میں ان سے بھی پوچھتا ہوں کہ جو لوگ حاضر نہیں ہوئے حضرت بابا صاحب کے آستان پر، یہ اللہ تعالیٰ نے انہوں کو آج تک اس دروازے سے گزرنے کی توفیق دی ہی نہیں، کیا وہ نہیں مریں گے؟ ممکن ہے وہ کسی ٹرک کے نیچے آ کر مر جائیں، کسی دیوار کے نیچے آ کر مر جائیں، کسی بیماری کی وجہ سے مر جائیں، کسی جہاز کے سفر پہ وہ گر جاتا ہے اس میں مر جائیں، مریں گے تو ضرور، لیکن حضرت بابا صاحب کے آستان پر اگر ہمیں موت آئے تو ایسی موت پر تو میں لاکھوں زندگیاں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بزرگان دین اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت بابا بن شکر کہ اس کی غلامی کا قید جو ہمارے گلے میں ہے کہ یہ قیامت تک اور قیامت کے بعد جو ہے تاکہ فرشتے بھی کہیں کہ یہ بابا کے غلام۔ اور میری التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بزرگان دین اولیاء کرام کے صدقے ہماری حاضری منظور قبول فرمائے۔